الحمدللہ 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 حمد ہو تیری میری زبان پر الحمدللہ الحمدللہ ہے شان تیری افضل و برتر الحمدللہ 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 اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہے اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہے باطن بھی تو ہے ظاہر بھی تو ہے تیرا نہیں ہے کوئی بھی ہمسر الحمدللہ 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 نازل کیا ہے قرآن تو نے ہم کو دیا ہے ایمان تو نے ہم کو دیا ہے ایمان تو نے پیغام لائے تیرے پیغمبر الحمدللہ 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 رحمان تو ہے سبحان تو ہے ستار تو ہے غفار تو ہے احسان تیرے کتنے ہیں ہم پر الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اور اس رب کے شکر گزار ہیں اور شکر گزاری سے ہی ابتدا بہت خوبصورت انداز سے آپ نے فرمائی شگفتہ عمران صاحبہ. ابتدا کر لیتے ہیں پروردگار عالم کے بابرکت نام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ماہ رمضان اور خواتین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ایک منفرد ٹرانسمیشن شان رمضان کی اور یہ خوبصورت سیٹ سجایا گیا ہے ARYQ-TV کی جانب سے. جناب جس طرح سے آپ روز کی بنیاد پر اس پروگرام کو ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں پسند فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کی عطا سے ماشاء اللہ جیسا کہ رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہوا اور اب مغفرت کا عشرہ جدا ہونے کو ہے رخصت ہونے کو ہے اور
دیکھیے کس قدر تیزی سے ہم کہتے ہیں نا کہ ماہ مبارک مہمان مہینہ ہے، اس کا جتنا اکرام کرنا چاہیں آپ کر لیں، کیونکہ یہ شب و روز یہ رحمتوں کے، برکتوں کے، فضیلتوں کے جو شب و روز ہیں وہ اسی طرح سے گزرتے جا رہے ہیں۔ جناب اللہ کے نام سے آغاز ہو چکا ہے، اور وہ رب جو عطاؤں کے در اس کے کھلے ہوئے ہیں، تو مانگ لیجئے اپنی روح کو، اپنے دل کو اس رب سے وابستہ کر لیجئے۔ تقرب الہی چاہتا ہے بندہ، کیا چاہتا ہے؟ روزے کا مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے تقرب الہی۔ تو جناب پھر اپنے سارے معاملات اس رب کے سپرد کر دیجئے، اپنی ساری مصروفیات، اپنے سارے مشاغل ایک طرف رکھ کر، بالائے طاق رکھ کر صرف اس رب کے ہو جائیے اور اس رب کے ساتھ مجتمع ہو جائیے۔ تو یہ جو مجتمع ہونا ہے، یہ منکشف ہونا ہے، پروردگار عالم کے حضور حاضر ہونا ہے، یہی تو کیا ہے کہ یہی اعتکاف کی صورت ہے، یعنی مکمل سپردگی اس رب کے ساتھ ہو جائے اور مخلوق خدا سے کچھ وقت کے لیے رابطے کو منقطع کر لیجئے۔ تو یہی اللہ کو پسند بھی ہے، پروردگار عالم بندے سے اور کیا چاہتا ہے؟ قرب الہی چاہتا ہے، اور یہ مکمل سپردگی اور یہ قرب، یہی تقرب قبر کی وحشت میں کام آنے والا ہے، اور کچھ کام آنے والا نہیں۔ صرف یہی تقرب، یہی قرب، یہی خوف، یہی محبت اللہ رب العزت سے بندے کی قبر کی وحشت میں کام آئے گی۔ اعتکاف کے تعلق سے آج انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی۔ جناب جب بندہ ایک طرف یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے نا اس یاد الہی میں، اور معتکف کے تعلق سے، یعنی معتکف کون؟ یعنی اعتکاف کرنے والا، اس کے آداب پر بھی بات کریں گے کہ کیا آداب ملحوظ خاطر رکھنا ہے اعتکاف کرنے والے کو، معتکف کو۔ شرائط پر بھی کلام کریں گے، اقسام کے تعلق سے بھی آج کی اس بزم میں کلام کیا جائے گا کہ نفلی اعتکاف بھی ہوتے ہیں جناب، سنت جو رمضان المبارک میں ہم اعتکاف کرتے ہیں، پھر مستحبات پر بھی کلام کیا جائے گا۔ تو بہت ہی توجہ سے اس پروگرام کو آج دیکھیے گا، جو بچے بچیاں اعتکاف کی نیت کرنے والے ہیں بہت توجہ سے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مہمان شخصیات کی جانب بڑھیں گے جناب۔ اعتکاف اور قرب الہی آج کا عنوان ہے۔ مہمان رونق افروز ہوا کرتی ہیں روز کی بنیاد پر۔ آج جو شخصیت آپ کی پسندیدہ ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم، منفرد انداز سے گفتگو فرماتی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر یہاں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ شخصیت، ان کا بھی ایک جداگانہ انداز ہے ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ خوبصورت انداز سے آغاز ہوا حمد باری تعالیٰ سے۔ شگفتہ عمران موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بہت دعائیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ اعتکاف کے حوالے سے میں چاہوں گی اعتکاف کی فضیلت، اس کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے ایک ایک لمحہ اس پروگرام کا اہم ہے، بہت سی باتیں آپ نے بھی نشاندہی کر دی۔ بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتی ہوں، مگر پہلے یہ بتا دیں کہ اعتکاف ہے کیا۔ کسی جگہ پر جم کر بیٹھ جانا، رک جانا یا ٹھہر جانا اعتکاف کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ فرمائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے۔ تو دین کی اصطلاح میں اللہ کی عبادت کی نیت سے، دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں عبادت کی جگہ پر جم کر بیٹھ جانے کو، اور خاص طور پر اگر ہم مسنون اعتکاف کی بات کرتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، پورے عشرے میں عبادت کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جانے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو آپ نے خود تو کبھی ترک نہیں فرمائی، لیکن امت کے لیے یہ ایسی سنت ہے کہ اگر چند ایک بھی مسجد میں، محلے کی جو مسجد ہے، بڑی جامع مسجد ہے، کوئی بستی ہے، کوئی محلہ ہے، وہاں پر کچھ لوگ بھی اگر معتکف ہو جاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ سنت سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہر سال اعتکاف فرمایا۔
حتیٰ کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت تک. پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف فرماتی تھی. پھر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال جب دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو برکتیں بیان فرمائیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ معتکف گناہ سے بچا رہتا ہے. جب دنیا سے کٹ آف کر لیتا ہے گناہ سے بچا رہتا ہے, اور دنیا سے دور ہونے کے باوجود اسے نیک اعمال کرنے والوں کے برابر اجر دیا جاتا ہے. یعنی اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ وہ دنیا میں جو رہتا ہوا لوگوں میں رہتے ہوئے جو کام کر رہا ہوتا دنیا داری کے, وہ ان سے ہٹ گیا ہے اور ایک جگہ عبادت کے لیے بیٹھ گیا ہے, لیکن اس کو وہ تمام نیکیاں کرنے کا اجر و ثواب عطا کیا جا رہا ہے. تو ایک طرح سے تھوڑے سے دن کے لیے ہم دنیا سے دور ہو جاتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا, اللہ سبحانہ تعالی اس کے اور دوزخ کے مابین 3 خندقیں, اور بعض احادیث مبارکہ میں ہے 3 ایسی دیواریں قائم فرما دیں گے کہ جن کا فاصلہ آسمان اور زمین کے کناروں تک ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ, آمین, اللہم آمین. ہم بھی سب یہی دعائیں کرتے ہیں. آپا یہ بتائیے گا کہ اعتکاف کی اقسام کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گی, اور افضل ترین اعتکاف کیا ہے آپا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کا آخری عشرہ مغفرتوں اور بخششوں کا عشرہ ہے. بے شک. آخری 10 دن بہت قیمتی ہیں, کیونکہ آخری 10 دنوں میں مسلمان لوگ مساجد میں اعتکاف کر کے تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنے سچے اور حقیقی امتی ہونے کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں. بے شک. سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنے والوں کو یوں خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے پروردگار عالم اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دین کو عبادت سمجھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ صغیرہ کو مٹا دے گا. دیکھیے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں, اعتکاف واجب, اعتکاف سنت مؤکدہ اور اعتکاف مستحب. اعتکاف واجب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا یا میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں اعتکاف کروں گا, تو یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے اور اس میں روزہ رکھنا لازمی ہوتا ہے. بعض لوگ اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن زینب روزہ نہیں رکھتے تو روزے کے بغیر یہ اعتکاف نامکمل ہے. دوسرا اعتکاف ہے اعتکاف سنتی, افضل ترین اعتکاف ہے گا, اور 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے لے کر عید کے چاند نظر آنے تک یہ اعتکاف کیا جاتا ہے, چاہے چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو, یہی حکم ہے. اور دیکھیے زینب کسی بستی یا شہر میں اگر کوئی ایک مسلمان بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو بستی والوں پر گناہ ہوتا ہے, اور کسی بستی یا شہر میں ایک مسلمان بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو لوگ گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں. اور تیسرا اعتکاف ہے گا اعتکاف مستحب, اس میں کوئی ٹائم کی شرط نہیں ہوتی. کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے, وہ نماز کی نیت کے ساتھ ساتھ اگر اعتکاف کی نیت کر لے تو اسے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص باجماعت نماز پڑھنے مسجد میں 5 مرتبہ جاتا ہے اور 5 ٹائم وہ اعتکاف کی نیت کر لے تو اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ اسے 5 اعتکاف کا ثواب دیتا ہے. تو الہ العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ ساری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. دیکھیے وہ پروردگار عالم کس قدر مہربان ہے کہ وہ بندے کو نوازنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. کہ آپ نے اعتکاف کی اقسام پڑھی سنی, آپ نے جس طرح سے بتایا, اور آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں تو اگر آپ اعتکاف کی نیت کر لیں, وہ رب کس قدر نواز رہا ہے, جنت کو آراستہ فرما دیتا ہے. بالخصوص اس ماہ مبارک میں پروردگار یعنی رمضان المبارک میں جنتیوں کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. کہ جنتی آپ سوچئے, تصور کر لیجئے ایک لمحے کے لیے, ایک تو محبت الہی اس کے اندر کس قدر ہے, اور اللہ رب العزت روزے داروں سے کس قدر محبت فرما رہا ہے, یہ بھی آپ سوچئے, تصور کر لیجئے. تو وہ رب تو بڑا کریم ہے. ہم مبارکباد بھی پیش کریں گے کہ جو اب ماشاءاللہ عصر کے وقت, عصر کے بعد مغرب کے حوالے سے بیٹھیں گے, آج سے اعتکاف کریں گے. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب سے. وقفے پر جا رہے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. جاتے بے
طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ یہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے کہ یہاں دل نہیں توڑے جاتے بے شک وہ نقاب رخ روشن جو اٹھائے جاتے وہ نقاب رخ روشن جو اٹھائے جاتے میری بگڑی ہوئی تقدیر بنائے جاتے میری بگڑی ہوئی تقدیر بنائے جاتے اور کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا ہاں یقیناً میرا مدینے میں ایک گھر ہوگا دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے اپنا مدفن بھی جو مقدر سے بن جاتا بقی اپنا مدفن بھی جو مقدر سے بن جاتا بقی حشر میں آپ کے قدموں سے اٹھائے جاتے حشر میں آپ کے قدموں سے اٹھائے جاتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور قافلے والوں ذرا ٹھہرو میں آتا ہوں ابھی ان کو ایک نعت سنا لوں میں جاتے جاتے یہ وہ در ہے کہ یہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے آپ کی صحت میں برکت کے لیے علم میں برکت کے لیے عمر میں برکت کے لیے آپ کے لیے بھی عمران بھائی کے لیے بھی
جناب یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. بے شک اللہ رب العزت اور نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے ایک مومن کا خزانہ ہے اور مقصود حیات بھی یہی ہے. اعتکاف کے تعلق سے آج بات کی جا رہی ہے اور دعائیں ہم دے رہے ہیں کیونکہ دعا از خود ایک عبادت ہے اور عبادت کا مغز بھی ہے. تو دعا ہم سب آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کریں گے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، کہ پروردگار عالم بخش دے ہمیں، معاف فرما، ہمیں رزق عطا فرما، عافیت عطا فرما پروردگار عالم. تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو اپنے شامل حال رکھا کریں. زرمینہ زنیرہ صاحبہ آپ یہاں موجود ہیں. زنیرہ میں چاہوں گی کہ آداب کے تعلق سے اعتکاف کے اور شرائط کے تعلق سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر عبادت کی طرح ظاہر ہے کہ سب سے بنیادی جو رکن ہے کسی بھی عبادت کا وہ ہے نیت یا ارادہ. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیتوں سے ہی ہیں. تو جو بیسک شرائط بتائی جاتی ہیں اعتکاف کی وہ بھی 4 بنیادی طور پر بتائی گئی. سب سے پہلی نیت یا ارادہ کرنا. اب اس کے لیے زبان سے خاص مخصوص الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس معتکف یعنی جو شخص اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ یہ ارادہ اور نیت رکھے کہ وہ یہ مسنون اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے کا کرے گا اور اسے مغرب سے پہلے اعتکاف کی جگہ پر موجود ہونا چاہیے. تو اس لیے احتیاطاً عصر کے بعد وہاں چلے جاتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ جو معتکف ہے یعنی اعتکاف کا ارادہ رکھتا ہے obviously مسلمان ہوگا اور عاقل یعنی سمجھدار ہوگا. بے شک بالغ نہ ہو پھر بھی اعتکاف اس کا قبول ہو جائے گا، لیکن سمجھدار ہونا لازم ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ پاک صاف ہو، یعنی کوئی ایسی کنڈیشن نہ ہو جس کو ہم ناپاکی کی کنڈیشن کہتے ہیں. مرد اور خواتین دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ طہارت اس کی شرط ہے. پھر چوتھا جو حکم ہے وہ ہے عبادت کی جگہ یعنی مسجد، اس میں اعتکاف کریں گے. خواتین کے لیے اس میں ایگزیمپشنز ہے، وہ مزید ڈیٹیل اگر آپ پوچھیں گے تو اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. مگر مسلمان مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے. اور مسجد میں بھی بتایا گیا کہ وہ مسجد جو جیسے بڑی جامع مسجد ہے جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے تاکہ یہ جماعت بھی حاصل ہو جائے. پھر باتیں جو ہیں زیادہ غور طلب وہ یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اس جگہ پر بیٹھنا ہے. دنیاوی کاموں سے، لین دین سے، کاروبار سے، تجارتی معاملات سے دور رہنا ہے. ضرورت پڑنے پر، جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا کہ مساجد میں غسل کا اہتمام نہیں تھا تو غسل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے مساجد سے نکلا جا سکتا تھا. ادروائز مسجدوں سے نہیں نکلنا سوائے اس کے کہ یہ جو ضروری حاجت ہے اسی جگہ بیٹھنا ہے صرف اللہ کی عبادت کی نیت سے. اور آج میں اس کو ایڈ کر دوں گی کہ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے رہتے ہیں، مستقل آپ کو بھی میسج آ رہا ہے مجھے بھی آ رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. سوائے اس کے کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہے یا اگر آپ عالم ہیں اور آپ سے کوئی دینی مسئلے مسائل پوچھتا ہے تو اس کا حکم ہے کہ آپ اعتکاف میں فون یوز کر سکتے ہیں. صرف ان شرعی کاموں کے علاوہ کوشش کریں کہ فون سوئچ آف رکھیں اور اگر یوز کریں تو صرف دینی مسائل کے لیے. اور جتنا عبادت میں وقت گزرے اتنا ہی اچھا ہے. عبادات بھی ہوں، دینی تعلیمات پر بھی غور و فکر کیا جائے، اسلامی کتب بھی پڑھی جائیں اور دنیاوی معاملات سے، لڑائی جھگڑوں سے، بحث مباحثے سے ہر وہ کام، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے دنیا کو چھوڑا ہے تو پھر اگر اسی معاملے میں الجھے رہنا تھا تو پھر یہ ترک نہیں ہوگا. تو اسی لیے ہمیں ٹوٹلی یکسو ہو کر، یعنی ہم نے سارے کنیکشن ڈسکنٹینیو کر دیے اور پلگ ان کر لیا ہے ایک جگہ پر. اب میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ پاور بینک ہے میرے پاس ایک، فار ایگزامپل اگر اس میں بہت ساری ڈیوائس ایک وقت میں کنیکٹ ہوتی ہیں تو میرا فون جلدی چارج نہیں ہوتا اور مجھے ایمرجنسی میں اپنا فون فل چارجنگ پہ چاہیے تو میں سارے کنیکشنز نکال دوں گی اور صرف اپنے فون کو کنیکٹ کروں گی تاکہ وہ فلی 100% چارج ہو جائے. تو آپ دنیا چھوڑ کر اللہ سے 100% کنیکشن بنا رہے ہیں اور ادھر ادھر اپنی انرجی یوز نہیں کر رہے. بس یہی معتکف سمجھ لے تو انشاءاللہ اس کے اعتکاف کا حق ادا ہو جائے گا. بالکل. اور جس طرح سے گھروں میں خواتین اعتکاف کرتی ہیں اور آپ نے بھی فرمایا کہ بالکل اس پر کلام کریں گے کیونکہ ہماری بچیاں بہنیں اس پروگرام کو بہت توجہ سے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور آج کا دن بہت اہم ہے اس تعلق سے، تو اس حوالے سے بھی سوال کیا جائے گا. بالکل. لیکن آپا میں اس سے قبل یہ چاہوں گی کہ مقصود اعتکاف کیا ہے، کیا غرض و غایت ہے، یہ فرما دیجئے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں نماز کی نیت یا اعتکاف کی نیت سے جاتا ہے تو پروردگار عالم
اس کی ہر سانس کے بدلے اس کے نامۂ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا سبحان ہے. اللہ. دیکھیے اللہ کی تو رحمت رمضان المبارک کے ہر وقت ہم پر برستی رہتی ہے. اعتکاف کا کچھ مقاصد ہوتے ہیں: اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنا، صحیح. اللہ کا قرب حاصل کرنا، شب قدر کو تلاش کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا اور اظہار بندگی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. دیکھیے اعتکاف جو ہے قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے اور ایک اشرف ترین عمل ہے بشرط کہ اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے. اس میں بندہ اپنے دل کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر کے اپنے نفس اور اپنے وقت کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ سے لو لگا لیتا ہے. اور دیکھیے زینب اللہ ہی کے گھر میں رہ کر اپنے لیے عبادت کو لازم قرار دے دیتا ہے، اس لیے ہر وقت اسے نماز کا ثواب ملتا ہے. اور معتکف کیونکہ 24 گھنٹے عبادت میں مشغول رہتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا چلنا پھرنا اللہ کی راہ میں عبادت میں لکھا جاتا ہے. اسی معتکف کو فرشتوں سے بھی مشابہ کیا جاتا ہے گا. اور دیکھیے معتکف کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کرنے کے لیے اپنے رب کے در پر آ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں، اے رحم کرنے والے جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں تیرے در سے نہیں جاؤں گا. اور اپنے آپ کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر کے اپنے رب کے ذکر کو اپنی دل کی دنیا میں بسا لیتا ہے. ہر وقت عبادت کرتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے اور اللہ کے ذکر سے محو ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. اور دیکھیے ایک رحمت اعتکاف کی میں ضرور بتاؤں گی کہ مثال کے طور پر اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، گناہوں سے بچے رہتے ہیں. لیکن وہ گناہ جو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ یہ دیکھیے کہ جو اعتکاف میں بیٹھیں گے تو جو نیکیاں کرتے تھے اس کا بھی ثواب ملے گا، جو گناہ کرتے تھے انہیں گناہ چھوڑنے کی عادت ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے تعلیم و تبلیغ کا کام کرتے تھے، بیماروں کی عیادت کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے. میرے رب کی رحمت دیکھیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب دیتا رہے گا اور نیکیاں مسلسل اس کے نامۂ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی. تو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، مقرب بندہ بننے کا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی اعتکاف سے بڑھ کر میرا خالق کوئی سبحان عبادت اللہ. نہیں. اور خوش نصیب ہیں آپا وہ لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں اور صرف خالصتاً اللہ کے حضور حاضر ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس میرے مالک اب میرا اور صرف تیرا رابطہ ہے اور بیچ میں درمیان میں کسی کو رابطہ منقطع کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں جناب، اور اعتکاف کے تعلق سے گفتگو آج کی جا رہی ہے. ماشاء اللہ پروردگار عالم کس قدر کریم ہے، کس قدر رحیم ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت عرش کے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ جب بندہ دعا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہی ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں سے کہ جب بندے دعا کر رہے ہیں یا روزہ دار دعا کر رہے ہیں تو ان کی دعا پر آمین کہیے. تو اللہ رب العزت آپ سوچئے کہ فرشتوں کی آمین اور اللہ رب العزت کا اس وقت یہ بیان فرمانا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ دعا کی قبولیت میں پھر تو کوئی تردد رہ ہی نہیں گیا. تو بہت مانگیے آج کے اس پروگرام میں ہم باقاعدہ اس حوالے سے بار بار عرض بھی کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بھی افضل ہے اور فضیلت ہے. اعتکاف کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، شرائط کے حوالے سے بات ہوئی، آداب کے تعلق سے بات ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر زنیرہ انبر، ڈاکٹر ناہید ابرار بھی تشریف رکھتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے آپ اس وقت بات کر رہی تھی، اب مساجد میں ہمارے جو بھائی ہیں وہ اعتکاف کرتے ہیں اور جو ہماری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، مائیں ہیں، وہ گھروں میں خواتین اعتکاف کرتی ہیں. گھروں کا ماحول ظاہر مسجد سے مختلف ہوتا ہے. اب تو ماشاءاللہ بہت سے ادارے بھی ایسے جہاں پر اجتماعی طور پر اعتکاف کیا جاتا ہے. میں چاہوں گی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں صحیح حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی تھی.
تھوڑا سا چونکہ یہ موقع ایسا ہے، مجھ سے بھی بہت زیادہ سوال کیا گیا کہ خواتین کا مسجد میں اعتکاف کرنا، تو میں اس کی ایک دلیل دوں گی اور انشاءاللہ جسے اللہ نے شعور عطا کیا وہ سمجھ جائے گا کہ ابتداءً خواتین نماز بھی باجماعت ہی ادا کرتی تھیں مساجد میں جا کر، اور اس وقت پھر ایک ریفرنس بھی ہمیں ملتا ہے کہ ازواج مطہرات نے بھی خیمے لگا لیے تھے اعتکاف کے، ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ خواتین کو اللہ کے حبیب کی تلقین ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا گھروں میں نماز ادا کرنا مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، صحن میں نماز ادا کرنے سے تمہارا اندرونی کمرے میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔ تو اس حوالے سے خواتین کو نماز جس طرح وہ گھروں میں ادا کرتی ہیں، اعتکاف بھی وہی ان کی مسجد ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے، دیکھیے مسجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کی جگہ جہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ خواتین کی مسجد ان کا گھر ہے، اور اسپیشلی گھر کا وہ حصہ جہاں پر وہ نماز ادا کرتی ہیں۔ تو اگر تو آپ کا کوئی مخصوص حصہ گھر کا موجود ہے جہاں آپ نماز ادا کرتے ہیں، نماز کا بعض لوگوں نے کمرہ بنایا ہوتا ہے، تو وہیں پر خواتین معتکف ہوں، اعتکاف کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ایک جگہ مخصوص کر لیں۔ خواتین اعتکاف کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں سے، اور لوگ تو کہتے ہیں نا شوہر سے، میں کہتی ہوں صرف شوہر سے نہیں، ہو سکتا ہے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جن کو آپ کو پکا کے کھلانا ہے، ہو سکتا ہے بوڑھے والدین ہوں جن کی آپ نے خدمت کرنی ہے، ہو سکتا ہے بہن بھائی ہوں چھوٹے جن کی آپ خاطر کرتی ہیں، جو بھی گھر والے ہیں۔ تو معتکف کو سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے میری ذمہ داریاں متاثر تو نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ تو ایک میک شور کر لیں کہ جو کام میرے تھے کوئی ذمہ داری لے رہا ہے، گھر والے اس بات سے راضی ہیں، تو خواتین اس جگہ پر بیٹھ جائیں گی اعتکاف میں۔ اور جیسے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ صرف وہاں پر اللہ کی عبادت کریں گے اور غیر ضروری معاملات کے لیے اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، تو خواتین بھی اگر جو کہتے ہیں دروازے پہ کوئی آ گیا، دودھ والا آ گیا لینا ہے، پوسٹ آ گئی تو ریسیو کرنی ہے، یہ سارے معاملات نہیں کیے جا سکتے۔ اگر آپ کے پاس یہ چوائس نہیں تھی تو پھر آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سپورٹ کرنے والا موجود ہے جو کہتا ہے کہ میں آپ کو کھانا بھی پکا کے پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، وہاں کھانا پہنچ جائے گا، تو پھر آپ بجائے اعتکاف کرنے کے اگر گھریلو ذمہ داریاں ایسی ہیں تو ویسے ہی جتنے دیر جو ہم کہتے ہیں نا نفلی اعتکاف کریں۔ مسنون اعتکاف میں خواتین کرنی پڑے گی کہ بغیر ضرورت کے وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں۔ ہاں کوئی پکانے والا ہے ہی نہیں، خود ہی پکانا ہے اور خود ہی کھانا ہے، تو جلدی سے بس وہ کام کوئکلی کریں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کام جس جگہ وہ بیٹھی ہیں، جس کمرے میں ہیں، وہیں پر ہی بیٹھ کر انجام دے لیں۔ فقہائے کرام اس میں اجازت دیتے ہیں کہ آپ اسی جگہ بیٹھ کر اپنی گھریلو کام بھی مجبوراً اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، باقی سارا کا سارا وقت عبادت میں گزرے۔ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا وقت سو سو کر گزار لیا جائے، لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ساری گھریلو ذمہ داریوں میں ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ہجرت کی فضیلت پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں تو ہجرت کرنا نصیب نہیں ہوا، لیکن اگر آپ اس پہ غور کیجئے کہ یہ جو ہم کچھ دن کے لیے ترک دنیا کرتے ہیں تو یہ ہجرت ہی ہے کہ ہم نے سب کچھ دنیا کے کام کاج سب اللہ کی رضا اور عبادت کے لیے چھوڑ دیے، تو یہ عمل کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ فرما رہی تھی کہ اگر مرد حضرات میں سے بھی کچھ کر لیں تو ادا ہو جائے گا، ادائیگی ہو جائے گی، اسی طرح سے خواتین میں سے بھی محلے میں اگر کچھ اس فرض کو ادا کر لیں، اس میں دیکھیں اس میں چونکہ مرد اور خواتین کی کوئی تخصیص یوں نہیں ہے کہ خواتین نے الگ کرنا ہی ہے، ادائیگی ہو جائے گی، اگر مرد بھی کر لیں اور خاتون نہ بھی کریں ادائیگی ہو جائے گی۔ تو یہ چیز ہے، لیکن بات وہی ہے کہ خواتین کیوں پیچھے رہیں ہر چیز میں؟ نہیں خواتین کی طرف سے خواتین میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ اسی لیے ہم اس بالکل وہ تو سچی بات ہے کہ خواتین بھی اگر کریں گی تو پورے محلے کو حتیٰ کہ مردوں کو بھی اس کا ثواب مل جائے گا۔ مومن مومن ہے، جب وہ مومن ہوتا ہے تو وہ مرد اور عورت نہیں ہوتا۔ کریم ہے وہ پروردگار عالم، آسانی عطا فرمائیے دین میں۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے، ماشاءاللہ آپ اتنی مسکرا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے شاد و آباد رکھے، بہت اچھا لگتا ہے مجھے آپا۔ تو ہمیں اعتکاف کی برکتیں سعادتیں کیسے حاصل کریں، اور شب قدر کا حصول بھی ممکن ہو جاتا ہے آپا، ظاہر ہے پورے 10 دن آپ بیٹھیں گے اعتکاف کریں گے، کیا کلام فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری پر فرماتے ہیں کہ معتکف کو روزانہ ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے نکل جائے تو میرا خال زینب ابھی ہجرت کی بات ہو رہی تھی کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا سب سے بڑی ہجرت ہے۔ تو اللہ ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया कि मुतकिफ क्योंकि गुनाहों से बचा रहता है तो हर लम्हे इसके लिए नेकियां ही नेकियां लिखी जाती रहती हैं कि, और मुतकिफ की एक फजीलत ये भी है कि उसको शब कद्र जैसी मुबारक रात भी मिल जाती है। हज़रत अबू सईद खदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्की खैमे में पहले अशरे का इत्तिकाफ़ किया, फिर दूसरे अशरे का इत्तिकाफ़ किया, फिर अपना सर अक़दस बाहर निकाला और फरमाया कि मैंने पहले अशरे का इत्तिकाफ़ शब कद्र की तलाश में किया, फिर फरमाया कि मैंने दूसरे अशरे का इत्तिकाफ़ शब कद्र की तलाश में किया, फिर फरमाया कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है कि शब कद्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और देखिए कितने खुश नसीब हैं हम लोग आखिरी अशरे में जो लोग इत्तिकाफ़ में बैठते हैं उन्हें शब कद्र जैसी रात भी मिल जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम पर एक मुबारक महीना आ रहा है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बढ़कर है, और जो इस रात में इबादत के लिए खड़ा होगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि अल्लाह ताला तूने हमें इबादतों के मौसम बहार अता किए, हमारे लिए फजीलतों के औकात कार मुकर्रर किए, तो ये महीना तजदीद अहद का भी महीना है कि अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप देखिए कि ये जो रहमतों और बरकतों वाला महीना है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले भी ये बात हुई कि वो नवाज रहा है, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने कि उसके ख़जाने कुदरत में कहाँ किसी की कमी है। बस हम अपने हिसाब से मांगते हैं, हम उससे मांगे कि परवरदिगार तो अपनी शान के मुताबिक अता फरमा, तो हमारे हिसाब से दे, तो हमारी सोच तो बहुत महदूद है, उसकी रहमत बड़ी वसी है। तो ये रहमतों वाला, बख्शिशों वाला, मग़फ़िरत वाला महीना है, तो मांग लीजिए। कोई मैसेज आप देना चाहेंगी डॉक्टर साहब? मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि जैसे हम दो चीज़ों से बने हैं, मैं हमेशा अर्ज़ करती हूँ, जिस्म और रूह से। तो जिस्म की ज़रूरियात का भी इंतज़ाम किया गया है और रूह की तो जिस्म को खिलाना पिलाना, जैसे जिस्म की सेहत बेहतर होती है और वो बीमार होता है, रूह भी तंदुरुस्त होती है और बीमार होती है। तो जिस्मानी तो सारे मामलात लोगों को पता ही है, रूहानी मामलात में ये इबादत, रोज़ा, नमाज और ये एतिकाफ़, ये हमारी रूहानी सेहत को फ़रोग़ देने के लिए और हमारी रूहानी जो कमज़ोरी, हमारी रूह जो कमज़ोर हो रही होती है उसको ताकत देने के लिए बेहतरीन आमाल है और एक तरह की थेरेपी है। जैसे आप मुख्तलिफ थेरेपीज़ करवाते हैं, तो 10 दिन की ये थेरेपी कर लीजिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला करम फरमा। यानी रोज़ा रूह की बालिदगी है, रोज़ा रूह को बालिदगी अता फरमाता है। आप शॉर्ट मैसेज कोई आप भी फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस माह मुबारक में अल्लाह को याद करने वाला बख्शा जाता है और अल्लाह से मांगने वाला नामुराद नहीं रहता। तो परवरदिगार आलम हम सब की मुरादों को पूरा करनी और हमें हिदायत नसीब फरमा। सुभान अल्लाह। जो इबादतें इस महीने कर रहे हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं, नवाफिल की अदायगी कर रहे हैं, तिलावत कुरान पाक से हमने अपना दिल लगाया हुआ है, तो इस माह मुबारक के ख़त्म होने के बाद भी परवरदिगार आलम तो हम सबको हिदायत फरमा कि हम ऐसे ही तेरा जिक्र करें, ऐसी ही तेरी इबादत करें। आमीन। डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा, आप तशरीफ़ लाती हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपकी जानिब से हुई और कबूल फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस इस काविश को। डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, आपकी आमद के बहुत मशकूर हैं। आप तशरीफ़ लाती हैं, शगुफ्ता शगुफ्ता माशाअल्लाह, आपका चेहरा ऐसे आबाद रहे। आपके कलाम पे अख्तिताम करेंगे। बस इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मेरे वालिद मोहतरम जब दुआ फरमाते थे, कुछ अशार दुआ के इस तरह से पढ़ते थे कि ए खुदा तू है बड़ा समीओ मजीद, बे मुरादों को कर मुराद नसीब, ना तवानों के तन को चुस्ती दे, कुल मरीजों को तंदुरुस्ती दे, और रखते कसरत से हैं जो अहलो अयाल, कर अता उनको हस्बे हाजत माल, न रहे कोई खस्ता दिल गमगीन, सबकी पूरी मुराद हो आमीन, सबकी पूरी मुराद हो आमीन। इजाज़त दीजिए, फी अमानिल्लाह। बुरा सबसे हूँ मैं, अच्छी नहीं गुन, मगर रहती है मुझको आपकी धुन, तेरे कुर्बान बात तो सुन नसीमा,
جانب بطحا گزر کن نسیما جانب بطحا گزر کن زیحوالم محمد را خبر کن جہاں محبوب حق ہے مہربان جا وہاں کی سرزمی ہے آسمان جا نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا ببری جان مشتاق درا جا فدائے روضہ خیر البشر کن نسیما جانب بطحا گزر کن تیرا ایوان عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد تو ہی ہے جان عالم یا محمد تو سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے من نظر کن ضروے لطف سوئے من نظر کن نسیما جانب بطحا گزر کن اسے تاج رسل سے ہے محبت ہے افسر طالب دیدار حضرت میسر ہو زیارت پر زیارت مشرف درجے شد جامی ز لطفت خدا رائی کرم بارے دیگر کن خدا رائی کرم بارے دیگر کن نسیما جانب بطحا